تاریخ کو بدلنے کے لیے آخر چاہیے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے صرف 10 سالوں میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، یعنی عمر ابن الخطاب۔ جی ہاں، صرف 10 سال۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ اتنے کم وقت میں عمر کی قیادت میں ایک ایسی سلطنت کھڑی ہو گئی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ ایک ایسی رفتار تھی جو آج بھی سچ پوچھیں تو ناقابل یقین لگتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ سب ہوا کیسے؟ ایک بالکل نئی ریاست نے اس وقت کی 2 سب سے بڑی صدیوں پرانی سپر پاورز کو کیسے شکست دے دی؟ یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ حکمت عملی، اصولوں اور ایک غیر متزلزل ویژن کی ہے۔ اس سلطنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے معمار کو سمجھنا ہوگا۔ عمر کا سفر دشمنی سے شروع ہوا اور قیادت پر ختم ہوا، اور یہی سفر ان کی پوری میراث کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، عمر کی شخصیت میں 2 طاقتور ورثے ایک ساتھ جمع تھے۔ والد کی طرف سے وہ بنو عدی کے سفارتکار تھے، یعنی بات چیت اور مسئلے سلجھانے کے ماہر، اور والدہ کی طرف سے وہ بنو مخزوم کے جنگجو تھے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس سے خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کا تعلق تھا۔ تو سفارتکاری اور جنگی حکمت عملی کا یہ ملاپ انہیں ایک بے مثال لیڈر بناتا تھا۔ لیکن اسلام کا رہنما بننے سے بہت پہلے وہ اس کے سب سے شدید اور طاقتور دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اس نئے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ غصے میں گھر پہنچے، بہن کو مارا، لیکن جب انہوں نے خون دیکھا تو بس اندر کچھ بدل گیا۔ پشیمانی نے ان کے دل کو پگھلا دیا۔ انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھیں جن کی وجہ سے وہ غصے میں تھے، اور ان الفاظ کی طاقت نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ نبی کے پاس گئے، مگر تلوار چلانے نہیں بلکہ اپنا سر جھکانے کے لیے۔ اچھا، اب خلیفہ بننے کے بعد عمر کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو بالکل ناممکن لگتا تھا۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز کے خلاف جنگ، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ محاذوں پر۔ ذرا اس وقت کی دنیا کا منظرنامہ سوچیں۔ ایک طرف تھی 1000 سال پرانی رومی سلطنت، دوسری طرف 800 سال پرانی فارسی ساسانی سلطنت، اور ان 2 دیووں کے بیچ میں تھی چند سال پرانی اسلامی ریاست۔ وسائل، تجربہ اور طاقت کا فرق ناقابل تصور تھا۔ جنگ یرموک میں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ 2 لاکھ کی رومی فوج سے تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈیوڈ بمقابلہ گولیات کی لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ پہلے 4 دن انہوں نے صرف دفاع کیا، رومیوں کے ایک کے بعد ایک حملوں کو جھیلا اور انہیں خوب تھکایا۔ 5ویں دن مکمل خاموشی، انہوں نے آرام کیا جس سے رومیوں کو لگا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر 6ٹھے دن جب دشمن غافل تھا، خالد بن ولید کے خفیہ گھڑسوار دستے نے ایک ایسا تباہ کن جوابی حملہ کیا جس نے رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اور یہ صرف فوج کا عزم نہیں تھا۔ جب جنگ کے دوران کچھ مسلمان فوجی پیچھے ہٹنے لگے تو کیمپ کی عورتیں تلواریں اور پتھر لے کر کھڑی ہو گئیں اور انہیں شرم دلا کر واپس لڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پوری قوم کے غیر متزلزل حوصلے کی ایک زبردست مثال تھی۔ اب آتے ہیں ایک ایسے فیصلے کی طرف جو بالکل غیر متوقع تھا، ایک ایسا فیصلہ جس سے حضرت عمر رضی اللہ کی قیادت کا اصل جوہر سامنے آتا ہے۔ یرموک کی فتح کا صحرا خالد بن ولید کے سر تھا، ایک ایسا جنرل جس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک بھی نہیں ہاری۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے کامیاب فوجی کمانڈر تھے۔ لیکن فتح کے عین عروج پر حضرت عمر نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھلا کوئی اس شخص کو کیوں ہٹائے گا جو لگاتار فتح دلا رہا ہو؟ عمر کی دلیل فوجی نہیں بلکہ نظریاتی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے خالد پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ قوم کی بقا ایک شخص کی صلاحیتوں پر منحصر نہ ہو جائے۔ ان کے لیے اصول فتح سے زیادہ اہم تھا یہ کہ اصل فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں۔ اور خالد بن ولید کا رد عمل، وہ ان کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جنرل ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور پھر ایک عام سپاہی کے طور پر لڑتے رہے۔
یہ نظم و ضبط اور اصولوں سے وفاداری کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ تو جنگ کے میدان سے ہٹ کر اب انتظامی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر کی اصل ذہانت صرف جنگیں جیتنے میں نہیں بلکہ ایک پائیدار ریاست بنانے میں تھی۔ پہلا بڑا چیلنج تھا اتنی بڑی سلطنت کو جوڑ کر رکھنا۔ عمر کا حل تھا ایک مرکزی حکومت۔ انہوں نے ہر صوبے میں گورنر مقرر کیے جو براہ راست انہیں جواب دیتے۔ اس نے پرانے قبائلی نظام کی جگہ ایک متحدہ ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ دوسری اہم جدت تھی ایک آزاد عدلیہ کا قیام۔ انہوں نے قاضی یعنی جج مقرر کیے جو گورنروں کے اختیار سے مکمل طور پر باہر تھے۔ یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک انقلابی قدم تھا جو اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا، انہوں نے طاقتور لوگوں کو جواب دہ بنایا۔ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک حکام پر نظر رکھتا تھا اور سالانہ مجلس میں کوئی بھی عام شہری کسی بھی گورنر کے خلاف براہ راست خلیفہ کو شکایت کر سکتا تھا۔ یہ عوامی احتساب کا ایک بے مثال نظام تھا۔ اور ان کی اصلاحات کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ انہوں نے پولیس فورس قائم کی، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمے بنائے، اسلامی کیلنڈر شروع کیا اور ایک عوامی خزانہ یعنی بیت المال قائم کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک خاتون الشفا بنت عبداللہ کو مدینہ کے بازار کا نگران مقرر کیا جو اس زمانے کے لیے ایک ناقابل تصور قدم تھا۔ تو ان 10 سالوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمر کی اصل میراث کیا ہے؟ عمر نے صرف زمینیں فتح نہیں کی، انہوں نے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ان کی اصل میراث وہ ادارے ہیں جو انہوں نے بنائے، انصاف، احتساب اور عوامی خدمت کے نظام جو ان کے بعد صدیوں تک قائم رہے۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، اصل قیادت کی پیمائش آخر کس چیز سے ہوتی ہے؟ فتح کیے گئے علاقوں سے یا قائم کیے گئے انصاف سے؟ حضرت عمر کی زندگی اس سوال پر غور کرنے کی ایک بہت گہری دعوت ہے۔